یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کے موقع پر موجود ہیں۔ اردو صحافت کی تاریخ کے بارے میں متضاد خیالات ہیں۔ جیسا کہ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اردو اخبار فوجی اخبار کے نام سے ٹیپو سلطان نے 1794 میں نکالا تھا، اور جامع جہانما کی اشاعت کے 200 سال کے دوران ان 200 سال میں اردو صحافت مختلف صبر آزما تکلیف دہ دور سے گزرتی رہی، اور اس دوران اس نے آزادی ہند کے لیے بھی جدوجہد کی، اور اگر غیر مسلم ایڈیٹرز رہے، ناشرین رہے، تو انہوں نے سیکولرزم کو فروغ دیا۔ اگر مسلم ایڈیٹرز رہے تو انہوں نے اردو صحافت کا مسلمانوں سے رشتہ جوڑے رکھا اور غیر معمولی خدمات انجام دی، جیسا اس میں عام طور پر سب سے پہلے شہید صحافی مولوی محمد باقر تھے، اور اس کے بعد سے جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عثمان فاروق خلید، محمد مسلم صاحب، ظفر علی خان، حسرت موہانی، مولانا عبدالوحید صدیقی، وہاں سے لے کر آج تک ایک طویل فہرست ہے اردو صحافیوں کی، جنہوں نے اخبارات کو اپنے خون جگر سے لکھا۔ وسائل بالکل نہیں رہے اور تکلیفیں برداشت کی، مقدمات برداشت کیے، غربت فاقہ کشی کے عالم میں انہوں نے جو ہے اردو صحافت کو قوم کی اصلاح، قوم کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آج اردو صحافت اگرچہ کہ کمرشل اعتبار سے دوسرے زبان کے اخباروں سے کے شانہ بشانہ نہیں ہے، مگر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ نہ انگریزی صحافت سے پیچھے ہے، نہ کسی اور زبان کے اخبار سے پیچھے ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اردو کی روٹی کھانے والے، اردو سے اپنی سیاست اور قیادت چمکانے والے اردو اخبارات یا اردو صحافت کی سرپرستی نہیں کرتے۔ قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان جنہوں نے اردو صحافت کو اپنا پیشہ اختیار کیا، کیونکہ اردو صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جس کے ذریعے آپ سماج کے رشتے میں ناصروں کو نشر لگا سکتے ہیں، آپ اپنے قوم کے محافظ بن سکتے ہیں، آپ اپنے قوم کے وکیل بن سکتے ہیں، آپ مظلوم کو ظالم سے روک سکتے ہیں، اور آپ ایک نئی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں، آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے طلباء سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 200 سالہ صحافت کا جشن ان کے کیریئر کے لیے ایک نیا سنگ میل، ایک نیا خوشگوار موڑ ثابت ہوگا، اور وہ جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ساری دنیا میں منوا کے رہیں گے۔